ہم ہیں راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، گزشتہ مجلس کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ اس سورت کا نام سورۃ اللیل ہے، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ اس سورت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے اس سورت کا دوسرا نام بعض علماء نے سورہ ابو بکر بھی کہا ہے۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی کے ضمن کے اندر کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے، آپ کی جو کنیت ہے، آپ کے جو القاب ہے، اس کے متعلق کچھ بات عرض کروں گا۔ تو آپ کا نام عبداللہ ہے، کیا ہے بھائی؟ عبداللہ نام ہے، اور ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان ہے، اور ان کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ ہے، اور ان کی کنیت ہے ام الخیر۔ جب اتنی بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی تو آگے یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے آگے جا کے مل جاتا ہے۔ آپ کا نسب نامہ باپ کی طرف سے یہ ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ یہ آپ کا نسب نامہ باپ کی طرف سے، اور آپ کا نسب نامہ ماں کی طرف سے اس طریقے سے ہے: سلمہ بنت صخرہ، اس کے بعد بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ دیکھو ان دونوں نسب نامہ کے اندر مرہ آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ میں بھی کیا ہے بھائی؟ مرہ۔ اب وہاں سے جو نسب نامہ آخر تک ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے مل جاتا ہے۔ خیر، تو آپ کے والد کا نام میں نے کیا بتایا؟ عثمان۔ ان کی کنیت کیا بتائی؟ ابو قحافہ۔ یہ بڑے معمر آدمی تھے، یعنی شرفائے مکہ میں سے تھے، اور بڑی عمر کے تھے، اور جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کو کسی بات کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ آبا و اجداد کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو انہی میں سے ابو قحافہ بھی تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں تک کہ ابو قحافہ جب اسلام کی تحریک چلی تو وہ اسلام کی تحریک کو بچوں کا کھیل کہتے تھے، یہ بچوں کا کھیل ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو میں نبی کی تلاش میں نکلا، تو میں حضرت ابوبکر صدیق کے مکان پر پہنچا، تو میں نے ابو قحافہ کو وہاں پر پایا۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا، تو ابو قحافہ غصے کے اندر کہنے لگے
کہ اس بچے نے میرے بیٹے کو خراب کیا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس وقت ایمان قبول کر لیا اور حضرت ابو بکر نے بھی ایمان قبول کر لیا، ابو قحافہ بھی ایمان میں داخل ہوئے نہیں تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تب تک وہ اپنے دین پر جمے رہے، لیکن مکہ جب فتح ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، عمر بڑی تھی، اللہ کے محبوب نے جب ان کی طرف دیکھا تو کہا حضرت ابو بکر سے کہ ابو بکر مجھے کہہ دیتے میں آ جاتا۔ یہ بوڑھوں کا اتنا لحاظ ہوتا ہے، سمجھ میں آئی؟ جو ہم سے بڑا ہو اس کا احترام ادب ضروری ہے، چاہے پھر وہ وقت کا شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، سمجھ میں آئی بھائی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اونچی ذات کوئی نہیں ہے، آپ نے کہا کہ مجھے کہا ہوتا تو میں آ جاتا ہے، اتنی عمر میں ان کو آپ نے تکلیف دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کے سینے پر ہاتھ پھیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت نصیب فرمائی، لمبی عمر پائی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، صاحبزادے حضرت ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد بھی ابو قحافہ حیات تھے، 97 سال کی عمر پائی، 97، اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ تو یہ آپ کے والد کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام میں نے کیا بتایا بھائی؟ سلمہ۔ ان کی کنیت کیا ہے؟ ام الخیر۔ یہ ان میں سے ہیں کہ ابتدائی کے اندر اسلام میں داخل ہو گئی تھی، 39 لوگ اس سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے تھے، یعنی ابتدائی کے اندر۔ وہ کس طریقے سے ہوا؟ وہ بھی عجیب واقعہ ہے۔ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ جب شروع میں چند لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تو علی الاعلان وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرتے نہیں تھے، اور علی الاعلان غیروں کو دعوت بھی دیتے نہیں تھے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں ان لوگوں کو دعوت دوں۔ آپ کے جوش کو دیکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر نے علی الاعلان اسلام کی دعوت لوگوں کو دی۔ تو بات صاف ہے، نتیجہ ایسا آیا کہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو پیٹنے لگے، سخت پیٹا حضرت ابو بکر کو، یہاں تک کہ انہی کے قبیلے کے ایک آدمی کو حضرت ابو بکر صدیق پر رحم آیا تو ان کو وہاں سے نکالا اور گھر تک پہنچایا۔ رات بھر تکلیف میں ہے، درد میں ہے، اس حالت میں بھی اسلام کی دعوت دے رہا ہے، اس حالت میں بھی سب کچھ مار کھائی، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود اسلام کی دعوت رات بھر دے رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو اپنی والدہ محترمہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت فرما دیجیے۔ اس وقت آپ کی والدہ اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ ان کی والدہ نے بھی لمبی عمر پائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ چل رہا تھا، اس وقت ان کی وفات ہوئی۔ تو خیر، ابو بکر صدیق ان صحابہ میں سے ہیں، یعنی بعضوں نے تو کہا کہ یہ صرف حضرت ابو بکر ہی کی شان ہے، کیا کہ ان کی 3 کڑیاں اسلام کے اندر داخل ہوئی، کہ اللہ نے ان کے پورے خاندان کو قبول کر لیا۔ ان کے والد، ان کی ماں ایمان میں داخل ہوئے، وہ خود ان کی بیوی ایمان میں داخل، ان کے بچے، ان کی بچیاں ایمان کے اندر لے آئی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ خوش نصیب صحابہ ہے۔ ہاں، ایسی شان کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا نام عبداللہ تھا، اور زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام کیا بتایا تھا میں نے؟ عبد الکعبہ۔ کیا تھا؟ عبد الکعبہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک بڑی بات آج سمجھ لیجیے، وہ واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ہیں، وہ واقعات جن کے اندر اللہ کے محبوب کی ولادت کے پہلے کے تذکرے، اور وہ واقعات جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے پہلے کے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ حالت کفر کے ہیں۔
اب اس کے بارے میں اگر کوئی دلیل مانگے اور کہے کہ قرآن و حدیث سے بتاؤ تو یہ نہیں مل سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں نہیں مل سکتا؟ اس لیے کہ ابھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہی نہیں ہے، تو کہاں سے ملیں گے وہ واقعات؟ آپ کو بھی نبوت ملی ہی نہیں ہے، تو یہ واقعات کہاں سے آئے؟ تو کچھ واقعات تو تورات میں، کچھ واقعات انجیل میں، کچھ واقعات زبور میں، اور کچھ واقعات ایسے ہیں جو اس زمانے کے جو قبیلے تھے ان قبیلوں کے سینہ در سینہ چلے آئے. اس نے اس کو کیا، اس نے اس کو کیا، اس طرح چلے آئے. اب ذرا دیکھیں محدثین کیا فرماتے تاکہ ہمارے ذہن سے کچرا صاف ہو جائے. محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جو روایات سابقہ کتب کی ہو، یعنی اگلی کتابوں کی ہو، تو نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی اس کو سچا بھی نہیں مانتے کہ جھٹلاتے بھی نہیں. سمجھ آئے بات؟ ہم جھٹلا دے اور ہوئے وہ سچی. تو انہوں نے کہا کہ جو روایات اور جو واقعات قرآن و حدیث سے ٹکرائیں گے اس کو نہیں لیں گے، اور جو واقعات قرآن و حدیث سے ٹکراتے نہیں ہیں اس کو ہم لے لیں گے. لیکن یہ جو لیں گے جس کو قرآن و حدیث نے تردید نہیں کی ہے وہ صرف معلومات کی غرض سے لیں گے. کیا ہے؟ معلومات کی غرض سے لیں گے. اسی لیے یہ علماء محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر اسرائیلی روایت نقل کی ہے. خیر، تو اب دیکھیے عبد الکعبہ آپ کا نام ہے، لیکن کب؟ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام. اب ذرا دیکھیے کہ حضرت ابو بکر پیدا ہو رہے ہیں ایک بت پرست کے گھر کے اندر، ابو قحافہ کے گھر کے اندر، اور اس وقت جو نام رکھا جاتا تھا وہ عبد العزیٰ، عبد اللات، یعنی اپنے بتوں کی طرف نسبت کر کے نام رکھا جاتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اللہ کو کچھ اور منظور تھا. ابو بکر کو کعبہ سے جوڑنا تھا تو نام بھی وہی رکھوایا، عبد الکعبہ. سمجھے؟ کعبہ سے جوڑنا تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے نا؟ کیا نام ہے؟ عبداللہ نام ہے. اب دیکھیے کہ عبد المطلب کے جو لڑکے ہیں کسی کا نام کیا ہے؟ عبد الشمس ہے، عبد العزیٰ ہے. لیکن اللہ کے محبوب کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، کیونکہ محمد رسول اللہ پیدا ہونے والے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس کی نسبت ہی اللہ ہی کی طرف ہو جائے. تو نسبت کس کی طرف کر دی؟ لیکن ایک ہے ابو لہب، یہ آپ کے چچا ہے. لہب کا معنی ہوتا ہے کیا؟ آگ کا شعلہ. بڑا خوبصورت تھا، لمبا قد، یہاں تک کہ اس کے چہرے کے اوپر آگ کی لٹیں نکل رہی ہوئی، ایسا. اس لیے لوگوں نے اس کا نام ہی رکھا تھا ابو لہب. اب دیکھو، آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر یہی نام رکھنا تھا تو رکھ دیتے عبد الشمس، عبد القمر، عبد الضیاء، ہے نا؟ ابو ضیاء رکھ دیتے، ابو نور رکھ دیتے، یعنی روشنی کی طرف نسبت کر دیتے. لیکن نسبت کس کی طرف کی؟ آگ کی طرف، ابو لہب. نتیجہ کیا نکلا؟ آگ کے حوالے ہو گیا نا، آگ کے حوالے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو تاکہ نام کا اثر پڑتا ہے. بہت نئے نئے ناموں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اس لیے ایسے نام رکھو کہ جس کے معنی اچھے ہوتے ہو تاکہ اس نام کا اثر اولاد کے اوپر پڑے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں میرے محبوب کی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب آئیے، یہ تو عبد الکعبہ کے بارے میں کچھ بات ہوئی. آپ کا لقب عتیق ہے اور دوسرا لقب صدیق ہے. آپ کو عتیق کیوں کہا گیا؟ آپ کو عتیق ایک قول کے مطابق اس وجہ سے کہا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑے خوبصورت ہیں، اس لیے کہا آپ کا لقب عتیق ہوا. دوسرا قول یہ ہے
کہ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ کے وہاں جو بھی اولاد ہوتی تھی وہ مر جاتے تھے، پیدا ہوتے ہی مر جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق جس وقت پیدا ہوئے تو اس وقت ان کے امی نے کلمہ کہا کہ ھذا عتیق من الموت، اے اللہ اس کو موت سے آزاد کر دے۔ تو موت سے تو کوئی بھی آزاد ہونے والا نہیں ہے، سب کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ اس کو زندگی دینا، تو ان کو کہا تھا کہ ھذا عتیق، اس لیے آپ کا لقب کیا ہوا؟ عتیق ہوا۔ اب ترمذی شریف کی روایت دیکھ لیجئے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میرے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو میرے محبوب نے فرمایا وَأَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، تم یہ وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، خوشخبری سنائے، اس وجہ سے آپ کا نام عتیق ہوا۔ اور علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اوسط کے اندر ایک روایت لائے کہ جس کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من اراد ان ينظر، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ دیکھے ایسے آدمی کو کہ الی عتیق من النار، کہ جس کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہو، تو کہ فلینظر الی ابی بکر، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ اس بنا پر آپ کو کیا کہا گیا؟ عتیق۔ تو میں نے کتنے قول بیان کی بھائی؟ 4۔ کتنے قول بیان کیے؟ 4۔ 5واں قول سن لیجیے آپ کے عتیق کے بارے میں۔ اس لیے کہا گیا آپ کو عتیق کہ آپ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بت کے سامنے نہیں جھکے۔ ہاں تھے کافر لیکن بت کے سامنے نہیں، اسلام تو دور کی بات، حالت کفر کے اندر۔ اور ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا عبادت کرے۔ عبادت کا طریقہ ہر ایک کا الگ ہوتا ہے، عیسائیوں کا الگ ہے، یہودیوں کا الگ ہے۔ عیسائی لوگ گرجا میں جاتے ہیں، یہودی لوگ وہ دیوار گریا پر جاتے ہیں، ہندو لوگ مندر میں جاتے ہیں۔ اپنے مذہب میں جس طریقے سے عبادت کا طریقہ ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے، ان کا والد یہ چاہتے تھے کہ ابو بکر بھی عبادت کرے اور جو میں بت خانے میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ آئے۔ تو ایک مرتبہ زبردستی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے۔ اب والد تھے، منع تو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ چلے گئے۔ جب وہاں پر داخل ہوئے، اب بیٹھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلمہ کہا کہ دیکھیے ابا جان، عبادت کرنے کی مزہ تو اس وقت آتی ہے کہ جب آدمی اکیلا ہو۔ تو ان کے والد خوش ہو گئے کہ چلو آج میرا بیٹا کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا۔ تو ان کے والد چلے گئے۔ اب اکیلے حضرت ابوبکر نے دروازہ کھولا، باپ بہت دور جا چکے تھے، تو ان بت سے کہا کہ پانی پلاؤ۔ اب بت کہاں سے پانی پلائے؟ کہا کھانا دو، کہاں سے کھانا دے گا؟ پھر باہر آئے، ایک پتھر لیا اور بت کو توڑ دیا، دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابو بکر ابھی بھی عبادت ہی کے اندر لگے ہوئے ہیں، کافی دیر ہو گئی نہیں آئے، تو گئے اپنے بت خانے کے اندر، دیکھا تو بت ٹوٹا ہوا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق غائب ہے۔ تو کہا آئین ابو بکر، آئین ابو بکر، ابو بکر کہاں، ابو بکر کہاں؟ اسی آواز کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ دیکھ آج بیٹے نے بہت ہی برا کام کیا ہے اور بت کو توڑ دیا ہے، اور بڑے جلال میں تھے۔ تو اس وقت امی نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ نے کہ ان ابنی ھذا لہ شان، یہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے، کون ہوتی ہے بھائی؟ یہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے۔ تو اس وقت ابو قحافہ نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تو کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے، تو تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو کہا کہ جس وقت ابو بکر میرے پیٹ میں تھے اس وقت میرا گزر ایک وادی سے ہوا،
تو غائبانہ ایک آواز آئی، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق واسمہ فی السماء صدیق۔ کیا کہا؟ واسمہ فی السماء صدیق وہو للنبی صاحب ورفیق۔ اے اللہ کی بندی، تجھے ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری ہے کہ جو جہنم سے آزاد ہے، اور آسمان میں اس کا نام کیا ہے؟ صدیق ہے، اور وہ آنے والے نبی کے رفیق ہے۔ یہ بات کہی۔ خیر، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو یہ آوازیں آتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے اور آواز آ رہی ہے، کئی چیزوں میں مطابقت ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کا نام کیا ہوا بھائی؟ عتیق ہوا۔ آپ کا لقب کیا ہوا؟ عتیق ہوا۔ اب آپ کا دوسرا لقب کون سا ہے؟ صدیق ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ قرآن کریم نے فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت کریمہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے، کیونکہ صدق لے کر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صدق کیا تھا؟ تو کہ وہ توحید تھی، اور سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ خیر، اب یہاں پر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ سب سے پہلے اسلام کون لائے؟ تو کہ چار آدمی۔ بڑوں میں کون؟ آواز سے بولو، کہ بعض لوگ سوتے ہیں بیچارے، پورے دن کے تھکے ہوئے ہیں صبح سے لے کر۔ بڑوں میں کون؟ تاکہ بولتے رہیے تو نیند بھی اڑ جائے گی آپ کی۔ کون؟ بچوں میں کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ عورتوں میں کون؟ حضرت خدیجہ، ماشاءاللہ سب اٹھ گئے، حضرت خدیجہ کبریٰ۔ اچھا، بچوں میں کون؟ حضرت علی۔ غلاموں میں کون؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب سے پہلے ایمان لائے، لیکن خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائی رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن بڑی شان، بہت ہی اونچا مقام، لیکن تھی تو آپ کی بیوی نے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور بیوی تو شوہر کا کہا مانتے ہیں نا، آپ کی بیویاں مانتی ہو یا نہ مانتی ہو، سمجھ میں آئی؟ لیکن بیوی تو شوہر کی بات مانتی ہے۔ رہا حضرت علی، ایمان لائے سب سے پہلے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ بچے، اور بچے تو بڑوں کا کہنا مانتے یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے پاس ان کی پرورش ہوئی ہے۔ اپنے چچا کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ابو طالب سے اللہ کے محبوب نے حضرت علی کو لے لیا تھا کہ میرے چچا علی کو مجھے دے دیجئے تاکہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اس کی پرورش میں کروں گا۔ یعنی آپ کے ماتحت اور انڈر میں تھے۔ ایمان لائے، بڑی شان ہے ان کی۔ اور زید ایمان لائے تو وہ غلام تھے، لیکن شان ہے ابو بکر کی، نہ غلام ہے نہ ماتحت میں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہ غلام ہے نہ ماتحت میں ہے، کسی کے انڈر میں بھی نہیں ہے، آزاد ہے۔ اور آزاد بھی ایسے آزاد کہ مکہ کے مالداروں میں ان کا شمار ہو رہا ہے، اور شرفائے مکہ میں سے ہیں، اور پھر محمد رسول اللہ کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ یہ بہت بڑا کمال ہے۔ خیر، آپ کو صدیق کہنے کے جو اقوال ہیں ان میں سے سب سے زیادہ راجح قول تو یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں سے واپس آئے، تو آپ جب واپس آئے تو لوگوں نے آپ کی تکذیب کی، لیکن اس وقت بھی اگر تصدیق کرنے والا کوئی تھا تو وہ حضرت ابوبکر۔
اندازہ لگائے. اس وجہ سے آپ کا لقب کیا ہوا؟ صدیق. اب آئیے ہم تھوڑی ہٹ کر بات کر لیں کہ حضرت امام باقر کو پہچانتے ہو؟ ہاں، بڑی شان والا ہے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ. لیکن شیعہ حضرات جو ہے اثنا عشریہ روافض، یہ امام باقر کو اپنا امام مانتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے ان کا عقیدہ اماموں کے بارے میں کیا ہے. ان کا عقیدہ اماموں کے بارے میں یہ ہے کہ امام سارے کے سارے معصوم ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک صرف انبیاء ہی معصوم ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں. لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے. ساتھ ساتھ میں وہ اپنے سارے امام کو عالم الغیب مانتے ہیں. یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ عالم الغیب ہے. اور وہ 12ویں امام کے انتظار میں ہیں. وہ 12واں امام کون؟ حضرت مہدی کی. لیکن وہ ان کے انتظار میں ہے کہ مہدی آئیں گے. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو کب سے پیدا ہو گئے اور قرآن لے کر چلے گئے ایک غار کے اندر، پہاڑ کے اندر. وہ آئیں گے. لیکن وہ عجیب بات کہتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر 313 شیعہ مخلص پیدا ہو جائیں گے، اس وقت امام مہدی، اس وقت ظہور حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. تو اس سے تو پتہ چل گیا کہ سارے شیعہ منافق ہیں. ابھی 313 ان میں مخلص ہے نہیں، وہ خود ہی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات کہ 313 مخلص ہوں گے تب آئیں گے. تو صاف بات ہے کہ ابھی ان کے وہاں 313 آدمی بھی مخلص نہیں ہیں. خیر، تو یہ ان کا عقیدہ ہے اماموں کے بارے میں. تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت ابوبکر کے دشمن نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا، وہ بعد میں کہہ رہا ہوں. لیکن ایک سوال امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی کیا گیا کہ کیا آدمی سونے کو استعمال میں لا سکتا ہے؟ یعنی سونے کے متعلق پوچھا تھا. ہاں، تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سونا مردوں کے لیے کیا ہے بھائی؟ حرام. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سونا رکھا اور ایک ہاتھ کے اندر ریشم رکھا، اور پھر فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، کہ یہ میری امت کے مردوں کے اوپر حرام ہے یہ دونوں چیزیں. اس لیے نہ اس کی انگوٹھی بنا سکتے ہیں، نہ آنکھ کا کیا کہتے ہیں فریم بنا سکتے ہیں، نہ بال پین بنا سکتے ہیں، کچھ نہیں. سونا مردوں کے لیے کیا ہے بھائی؟ وہ چاندی کی بھی ایک مقدار ہے، اسی مقدار ہی کے اندر آپ چاندی کا استعمال مرد کر سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں کر سکتے. تو خیر، اس نے سوال کیا. اب دلیل دیکھیے، ایک بات اور سناؤں. ایک مرتبہ جنگ کے اندر ایک صحابی رسول کی ناک کٹ گئی. کیا ہو گیا؟ تو اس صحابی رسول نے ناک کا جو حصہ کٹا تھا، ہاں ابھی کا تو زمانہ نہیں تھا کہ سرجری ہو جائے، پلاسٹک سرجری کہتے ہیں کیا، ناک جیسا ناک ہو جائے. تو انہوں نے چاندی کا پترا لگایا. کیا لگایا تھا؟ چاندی کا پترا. میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ چاندی کا پترا لگایا لیکن اس کے اندر بدبو آتی ہے. کیا آتی ہے؟ بدبو. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کا لگا لو. کیا کہا؟ سونے کا لگا لو. کیونکہ سونا ایک ایسی دھاتو ہے کہ اس کے اندر کبھی بدبو آتی نہیں. منہ میں لگاؤ، ناک میں لگاؤ، کان میں لگاؤ، کہیں بھی لگاؤ، بدبو آئے گی نہیں. تو علماء نے اس حدیث کو دلیل بنایا کہ اگر کوئی آدمی سونے کا دانت رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، یا دانت کے اندر سونے کا کور چڑھانا چاہے تو چڑھا سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے علماء کا کام کہ کسی حدیث سے مسئلے کو نکالنا. تو خیر، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ حضرت ابوبکر صدیق کا دشمن ایک سوال کرنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ کیا میں اپنی تلوار کے پکڑنے کی جو جگہ ہے دستہ، وہ سونے کا رکھ سکتا ہوں؟ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رکھ سکتے ہو. تو کہ دلیل کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار کا جو دستہ تھا اس کے اندر سونا تھا.
اگر یہ جائز نہ ہوتا تو ابو بکر نہ رکھتے. ابو بکر نے رکھا ہے, صدیق نے رکھا ہے, پتا چلا کہ کیا ہے بھائی, جائز ہے. تو اس نے امام باقر کی زبان سے جب یہ کلمہ سنا نا ابو بکر صدیق, تو وہ چلانے لگا, کہنے لگا تم حضرت ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہو. تو امام باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَهُوَ الصدیق, صدیق صدیق, ہاں وہ صدیق ہے, صدیق ہے, صدیق ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. اور فرمایا کہ جو ان کو صدیق نہ مانے اللہ اس کو کبھی سچ نہ دکھلائے, نہ جھوٹ پر اس کی موت آئے. تو اس واقعے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا لقب امام باقر بھی تسلیم, تو امام باقر نے بھی کہا. خیر, اور میں نے جیسے پہلے ایک قول نقل کیا کہ آسمان میں وَإِسْمُهُ فِي السَّمَاءِ صدیق, کہ آسمان میں آپ کا لقب کیا ہے بھائی, صدیق ہے. اس بنا پر آپ کو کیا کہا جاتا ہے, صدیق کہا جاتا ہے. آخری بات, پھر بات کو ختم کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے, تو بیان میں آپ نے داہنی طرف والے اور بائیں طرف والوں کا حال بیان فرمایا. اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال, قیامت کا میدان ہوگا, بعضوں کو اعمال نامہ کون سے ہاتھ میں ملے گا, دائیں ہاتھ میں. اللہ ہم تمام کو دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے. اور بعضوں کو کہاں ملے گا, بائیں ہاتھ میں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دانے ہاتھ والوں میں اعمال نامہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا. کس کو ملے گا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سائل نے سوال کیا کہ ہر جگہ پر آگے کون ہوتا ہے, کون ہوتا ہے, حضرت ابو بکر ہوتے ہیں نا, ہر جگہ پر آگے آگے کون, حضرت ابو بکر. تو یہاں حضرت عمر کیوں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حیات حیات, اس پر افسوس ہے, افسوس ہے, ابھی دوسرے لوگ تو اعمال نامہ لینے کی فراق میں ہوں گے, یعنی وہاں پڑے ہوں گے. ابو بکر تو اس سے پہلے جنت میں پہنچ چکے ہوں گے. ابو بکر تو اس سے پہلے جنت میں پہنچ چکے. کیوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی, اعمال میں, صورت میں, سیرت میں, ہر اعتبار سے بے پکے متبع تھے, اتباع. خیر, جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا کہ اینا باپ جو اچھے, کہتے ہیں نا اینا باپ جو اچھے, تو اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر. خیر, پیشان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اب یہ جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کی تشریح پیش کریں گے. اللہ جو کہا گیا اسے قبول فرما لے, ہم تمام کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اللہ تمام مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے, ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرمائے, حالات کو درست فرمائے, مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے, ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے, کلمہ والی موت عطا فرمائے, اچانک والی موت سے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ عمر میں ایسی برکت عطا فرمائے کہ رمضان المبارک عافیت کے ساتھ نصیب ہو جائے, اور اللہ رمضان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور تلاوت قرآن کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.